سکھانے کے لیے جو انصار اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں مدرسہ قائم کیا۔ پہلا مدرسہ قائم رقم میں قائم ہوا جس کے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور متعلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ دوسرا مدرسہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں قائم ہوا جہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو قرآن سکھلاتے، دین سکھلاتے، نمازیں سکھلاتے، کس طریقے سے زندگی گزارنا وہ ساری تعلیم وہاں پر دیتے۔ اور اسلام میں داخل ہونے والے بچے، بوڑھے، جوان سارے لوگ وہاں پر آ کر اسلام کو، دین کی باتوں کو سیکھا کرتے تھے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدرسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جب قبا میں قیام فرمایا تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی، دین کی تعلیم اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو دور دراز سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام میں داخل کرنے کے بعد دین کی باتیں سکھلانے کے لیے، قرآن سکھلانے کے لیے، احادیث سکھلانے کے لیے صفہ نامی جگہ پر ان کو قیام کرنا پڑتا ہے۔ صفہ نامی جگہ پر ان کو قیام کرایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سیکھنے والے صحابہ اکرام 70 کی تعداد میں پہنچ جاتے تھے، وہ سیکھا کرتے تھے اور جس جگہ پر وہ قیام کرتے تھے اس جگہ کا نام صفہ تھا۔ جن صحابہ اکرام کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں وہ صفہ مدرسے کے طالب علم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معلم تھے۔ تو مدرسے کے بارے میں ہم کو نظریہ درست کرنا ہوگا۔ مدرسہ کیا ہوتا ہے، مدرسہ کیا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے اور مدرسے سے کیا ہوتا ہے، یہ تینوں چیزوں کے تعلق سے ہماری نظریت غلط ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مدرسہ زکات کھانا ہے، مدرسہ خیرات کھانا ہے، مدرسہ بیکار کھانا ہے، سب سے غلط نظریہ۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مغربیت غالب ہونے کی وجہ سے ہمارا نظریہ مدرسے کے تعلق سے یہ ہے کہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی زندگی کا پہیہ الٹا گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے، عالم دین بن رہے، ان کے بارے میں اکثریت کا تصور اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے سے بچہ اپنی زندگی کے پہیے کو الٹا گھمانا شروع کر دیتا ہے، ترقی نہیں کرتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ زیادہ پیسے نہیں کماتا، زیادہ دولت نہیں کماتا۔ اور یہ سوال کی نظریہ بھی ہمارے اس وجہ سے قائم ہوا ہے کیونکہ ہم نے ترقی کا جو نام رکھا ہے وہ پیسے کی زیادتی، مال کی زیادتی کا نام ترقی رکھا ہے۔ سارے گڑبڑی کسی نام کو تجویز کر کے اس کا معنی، اس کا مطلب اپنے ذہن سے نکالنے سے ہوتی ہے۔ ہم نے ترقی اور کامیابی کس کا نام رکھا؟ مال کی زیادتی کا نام ترقی اور کامیابی رکھا، دولت کی زیادتی کا نام کامیابی رکھا، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قرآن تو کامیابی کسی اور چیز کو کہہ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مال کے اندر کامیابی ہے، دولت کے اندر کامیابی ہے، شہرت کے اندر کامیابی ہے، عزت کے اندر کامیابی ہے، نام نمود کے اندر کامیابی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہو چکے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ قرآن نے کامیاب ہونے کے لیے، ترقی ہونے کے لیے مال کی زیادتی کو شرط قرار نہیں دیا، دولت کی زیادتی کو شرط قرار نہیں دیا۔ کامیاب ہونے کے لیے دین کے ساتھ زندگی گزارنا شرط ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا شرط ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں۔ اس کو زکات کھانا، خیرات کھانا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس والوں کو دیا ہے۔ یہ جو معصوم بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جن کو آج کم تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ہم جاہل بچے کہتے تھے، جبکہ اصل علم عقیدے کا علم ہے، اصل علم قرآن کا علم ہے، اصل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے۔ آج ہم مغربیت کے غلبے کی وجہ سے، مادہ پرستی کے غلبے کی وجہ سے ان کو ہم جاہل کہتے ہیں، جبکہ اصل علم تو یہی ہے۔ اب ذرا سوچے کہ بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایمان سکھلانے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ایک شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ ذمہ داری کون پر لائے گا؟ وہ ذمہ داری ماں کی ہے، وہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ ماں باپ بچے کے اسلام میں آنے کے بعد بڑی نہیں ہو جاتے۔ ایک ماں کی اور ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ اسلامی احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ دین کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں جی بہت پہلا مدرسہ ہے، ماں جی بہت پہلا مدرسہ ہے، ماں جی بہت